ایریز یعنی برج حمل چیزوں کو انجام دینے اور پہل کرنے کی آپ کی صلاحیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو ان پٹ یا مدد کی ضرورت ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرتے ہیں تو شکوک کو ایک طرف دھکیلنا ضروری ہے۔ آپ کا فوری نیٹ ورک، دوستوں اور دوسروں کا جو آپ کی مدد کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، آپ کی سوچ سے بڑا ہو سکتا ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور تفریح اور شاید تھوڑی سی بیوقوفی آپ کو اور کسی کو کسی بھی دیرینہ خدشات سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہے۔ بڑھا ہوا ہلکا پھلکا پن کسی رومانوی یا رشتے کے مسئلے کو زیادہ عملی، قابل انتظام نقطہ نظر سے دیکھنا آسان بنا سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ایک مثبت رویہ آپ کو رومانوی اختیارات تلاش کرنے کے لیے زیادہ اعتماد فراہم کرتا ہے، لہذا پیشکش پر امید پسندی کو قبول کریں، تھوڑا آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا آپ کسی رشتے سے کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کھلا رہنا گہری قناعت کا باعث بن سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو یاد دلانا شامل ہے کہ آپ محبت کے بندھن میں کس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں کہ دنیا اتنی سزلنگ کیسے ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کو شرما بھی سکتا ہے۔ آپ کو بس تھوڑا سا دلیر یا زیادہ خود اعتمادی کرنے کی ضرورت ہے، اور اب آپ کو ایسا کرنے میں مدد ملی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان زہرہ اور چاند کا ملاپ آپ کی رغبت اور اعتماد کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ سیاروں کا امتزاج آپ کو اس بات پر بھروسہ کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں جس پر آپ کی نظر ہے یا آپ اس کے لیے پرعزم ہیں۔ وینس آپ کی دنیا میں خوشی اور مسرت لانے کے مشن پر ہے، لیکن آپ محبت کے سیارے پر حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر بارش نہیں کریں گے کہ آپ کا دل اب کتنا مطمئن ہے۔ لیو یعنی برج اسد چاند کی بدولت اور زہرہ کی مدد سے آپ کی جذباتی اور نفسیاتی زندگی بہت بہتر ہو رہی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو لوگ اصرار اور تجسس جو آپ کے اندر سے پھوٹ رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں منسلک ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنر سے زیادہ مضبوط اور بہتر چھٹی حس حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اپنے ساتھی کو یہ بتانے سے زیادہ پرکشش کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کی ضروریات سے آگاہ ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ان کا اظہار کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا چاہے آپ کسی رشتے میں ہوں یا اکیلے ہی رہنے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اسٹینڈرڈ سپورٹ کو بہت پسند کرے جو آپ ابھی پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے نرم و گداز پہلو کو ابھرنے دیں، کیونکہ آپ کی سب سے زیادہ نرم خصوصیات شاید بہت پیچھے نہیں ہوں گی۔ آپ کے پاس خود ہمدردی کا سیارہ ہے نیپچون، جو آپ کے قریبی ون ٹو ون رابطوں کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے اینٹینا کو اس کی تجویز کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کرنے سے دماغ اور دل ایک ہو سکتے ہیں۔ اہداف اور خواہشات کا اشتراک آپ کے رشتے کی حیثیت سے قطع نظر ایک تعلق کو گہرا کر سکتا ہے۔ ایک پریمی یا ممکنہ طور پر پارٹنر یا آپ کا پیارا آپ کی اس بلند نظری کو دیکھ سکتا ہے اور آپ کا اعتماد ان پر زور دیتا ہے، لیکن آپ کی خواہشات جتنی متاثر کن ہیں، اس بحث کو دو طرفہ ہونا چاہیے۔ برج عقرب اسکارپیو کسی ایسی چیز کو دریافت کرنے کے بارے میں ہمیشہ کچھ دلچسپ اور دل دہلا دینے والا ہوتا ہے جسے ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں جانتے تھے جسے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک بصیرت بدل سکتی ہے کہ ہم انہیں اور ان کے معیار، مہارت یا جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں
جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مثالی طور پر مشورہ یا ان پٹ پیش کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ وہ تجربہ پر مبنی حکمت کے مالک ہو سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ اس جوش و خروش کا تجربہ کر سکتے ہیں جس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں یا زیادہ کثرت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس بات سے قطع نظر کہ آپ سنگل ہیں یا رشتے میں، مضبوط عزم کے ساتھ مل کر یقین دہانی کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کو اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کی طرف بڑھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ خوشگوار پرجوش ترقی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ محبت کے دیوتا صرف آپ کی طرف سے تھوڑی سی زیادہ سرگرمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، امکانات یہ ہیں کہ ایک محنتی کیپریکارن ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں جو بنیادیں رکھی ہیں وہ مضبوط اور دیر پا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے ان پر بنایا ہے اس میں ترمیم یا دوبارہ تعمیر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے، اصل میں یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اپنے فائدے کے لیے کام کرنے کی رفتار ہے جس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی اہم منصوبے یا مقصد کو آپ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہو تو ایسا کرنے سے نہ گھبرائیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، اگر آپ کی رومانوی زندگی یا کوئی رشتہ بہت زیادہ قابل قیاس ہو گیا ہے تو آپ اپنے جذبات کے ساتھ کھلے اور بے ساختہ ہو کر اس چکر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ چاند ان معاملات میں زندگی لانے کے لیے آپ کی تخیل کا استعمال کرتے ہوئے ایک پھلتے پھولتے کنیکشن کی حمایت کرتا ہے جو غیر متاثر کن یا باسی ہو چکے ہیں۔ آپ کی پرجوش ترقی میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی کمفرٹ زون کی زندگی کا دورانیہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک آپ چاہتے ہیں۔ پائسیس یعنی برج حوت، آپ جانتے ہیں کہ ایک محفوظ رومانوی کنیکشن تیار کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اور کسی کے درمیان کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کوشش کی گئی ہے۔ ہاں، اس کی حدود ہیں کہ آپ اپنی محبت کی زندگی کو مستقبل میں کتنا ثبوت دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کرتے نظر آتے ہیں کہ مستقبل کے لیے مضبوط بنیادیں بنانے کے لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا کرنے کے لیے بہت طویل سفر طے کریں گے۔